بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں اس میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کے بارے میں کچھ ذکر ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب میٹھی نیند سو رہے ہیں اور خواب میں سنتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے، اٹھ اور چائے زمزم کی کھدائی کر۔ آپ نیند سے بیدار ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ آپ اسے وہم سمجھ کر دوبارہ سو جاتے ہیں اور دوسرے دن یہ واقعہ فراموش ہو جاتا ہے، لیکن دوسری رات ٹھیک اسی وقت کسی پکارنے والے کی آواز سنتے ہیں جو کہہ رہا ہے، اٹھ اور چائے زمزم کی کھدائی کر۔ آپ جاگ اٹھتے ہیں مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ آپ کچھ دیر تک سوچتے رہتے ہیں، پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے دن یہ خواب یاد رہتا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ تیسری رات بھی اسی طرح کا خواب دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب تک آپ کو نیند نہیں آتی۔ آپ زمزم کی کھدائی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ خواب میں آپ کو جگہ بھی دکھا دی گئی ہے جہاں چاہ زمزم موجود ہے۔ دوسرے دن آپ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ حرم کعبہ میں اس جگہ آتے ہیں جس جگہ نشاندہی خواب میں کی گئی تھی اور اسے بغور دیکھتے ہیں۔ بظاہر چاہ زمزم کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب تلاش ہے زمزم کے کنویں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سرکردہ افراد کو بلا کر کہتے ہیں، یا معشر قریش، حاجیوں کو پانی پلانے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ سقائے کا فرض ہے ہمارے ذمے ہے، لیکن آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے، کیونکہ اس شہر میں پانی کی قلت ہے۔ مجھے متواتر 3 راتوں سے خواب میں کہا جا رہا ہے، اٹھ اور زمزم کی کھدائی کر، اور وہ جگہ بھی بتا دی گئی ہے جہاں زمزم موجود ہے۔ تم میرا ساتھ دو تاکہ ہم مل کر اسے کھود سکیں۔ یہ سن کر ایک آدمی اٹھتا ہے اور نہایت ہی لاپرواہی سے کہتا ہے، اے سردار مکہ، یہ خواب محض وہم ہے، زمزم کا ڈھونڈ نکالنا ممکن نہیں۔ دوسرا بولتا ہے، سردار مکہ، ہمیں وہ جگہ تو دکھاؤ۔ اس پر مجمع میں حیرانی پیدا ہو جاتی ہے اور بیک وقت کئی آوازیں آتی ہیں، ہاں ہاں، ہمیں وہ جگہ دکھاؤ۔ عبد المطلب انہیں اپنے ساتھ لے کر اس جگہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ہے وہ جگہ جہاں چاہ زمزم موجود ہے۔ حاضرین اس جگہ کو دیکھ کر سخت ناگواری محسوس کرتے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے، سردار مکہ، ذرا سوچو تو صحیح، ہم اس جگہ کو کیسے کھود سکتے ہیں جبکہ اس کے دونوں طرف ہمارے دیوتا کھڑے ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے ہم اس جگہ کو کھود کر اپنی تباہی کا سامان کیوں کر پیدا کریں؟ عبد المطلب نہایت تحمل سے جواب دیتے ہیں، ان کے بت یہاں سے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ نصب کر لو۔ ایک آدمی سخت جھنجھلاہٹ کی حالت میں کہتا ہے، انہیں یہاں سے ہرگز نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ اسی جگہ رہیں گے۔ زمزم کا برآمد ہونا محض ایک وہمہ ہے، خواب و خیال ہے، اور اس طرح کی موہوم امیدوں پر تکیہ کر کے دیوی دیوتاؤں کا ناراض کرنا سخت حماقت ہے۔ ہم تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتے، ہم آصاف اور بائلہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ وہ 2 نام ہیں ان بتوں کے جن کو وہ ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ اس پر سارا مجمع چیخ چیخ کر کہتا ہے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنی تباہی مول نہیں لیں گے،
عبد المطلب کو اپنے خواب کی صداقت پر پورا یقین ہے، اس لیے وہ نہایت پر اعتماد لہجے میں کہتے ہیں، اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے نہ دو، تمہاری مرضی، میں اس جگہ کو تنہا کھو دوں گا، پھر اگر تباہی آتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، تم اپنی فکر کرو، میں زمزم کی کھدائی ضرور کروں گا۔ مجمع طرح طرح کی فضول باتیں کرتے منتشر ہو جاتا ہے اور عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر چائے زمزم کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 3 روز کی مسلسل کھدائی کے بعد بنو جرہم کی پھینکی ہوئی تلواریں اور زرہیں برآمد ہونے لگتی ہیں۔ آپ خوشی سے نعرہ لگاتے ہیں اور قریش کے وہ افراد جو شروع میں اس کھدائی کے بہت مخالف تھے اور جنہیں اب اپنے دیوی دیوتاؤں کا بے حد خوف تھا، قریب آ جاتے ہیں، آپ کی کامیابی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، سردار مکہ، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہ دیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اب اس کھدائی میں شریک ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں کسی حال میں شریک نہیں کروں گا، جب میں نے تمہیں مدد کے لیے پکارا تھا تو تم نے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ میری مخالفت پر آمادہ ہو گئے تھے، اب جب کہ میری محنت کا پھل نظر آنے لگا ہے تو تم اس میں حصہ دار بننا چاہتے ہو، میں تم کو اس کام میں کبھی شریک نہیں کروں گا، میں اسے اکیلا ہی کھود دوں گا اور سب لوگوں کے لیے وقف کر دوں گا، لوگ اپنا منہ لے کر جاتے ہیں۔ عبد المطلب نے کئی روز کی محنت شاقہ کے بعد چائے زمزم کو مکمل طور پر کھود لیا، پانی بل نکلنے لگا اور اب لوگ دو در جوک سے دیکھنے کے لیے آتے اور آپس میں چہک موگیاں کرتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، ہم تو عبد المطلب کو دیوانہ سمجھتے ہیں مگر وہ اپنی دھن کے پکے نکلے ہیں، ہمارا خیال تھا دیوتا انہیں تباہ کر دیں گے لیکن وہ تو کامیاب رہے، شاید ہمارے دیوتا ان پر مہربان ہو گئے ہیں۔ عبد المطلب نے زرہوں اور تلواروں سے کعبہ کا دروازہ بنا دیا، سونے کے دونوں ہرن اس کے اندر رکھوا دیے اور نذرانوں کی جو چیزیں صحیح سالم ملیں انہیں بھی کعبہ میں جمع کر دیا، ان کا وقار بڑھ گیا، ان کی محنت کے صدقے میں لوگوں کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں مل گیا جس میں کبھی کمی نہیں آتی، جس کا پانی شافی امراض ہے، بھوک میں سیری بخشتا ہے، پیاس کو مٹاتا اور تازگی پیدا کرتا ہے، یہ فیض آج تک جاری ہے۔ آمین ثم آمین۔ کیسی لگی آپ کو؟ لائک اور سبسکرائب کر دیئے گا، شکریہ۔